صحابہ کو پچھلے رکوع میں حکم ہوا کہ مشرکین مکہ سے جہاد کرو، لڑائی کرو۔ مشرکین مکہ فخر کیا کرتے تھے کہ ہمارے اندر بڑی اچھی اچھی کوالٹیز ہیں، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم مسلمانوں سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں، مسلمانوں کے پاس تو مسجد حرام ہے ہی نہیں، اور ہم تو مسجد حرام کی تعمیر بھی کرتے ہیں، حاجیوں سے اسے آباد بھی کرتے ہیں، بڑے فخر کرتے تھے۔ تو اس پہ اللہ نے ان کے فخر کو خاک میں ملا دیا دو طرح سے۔ ایک تو یہ کہ تم جو کفر اور شرک کرتے ہو نا، اس کفر اور شرک کے ساتھ تو کوئی نیکی مقبول ہے ہی نہیں۔ ایسی مسجد حرام کی تعمیر اور اس کو آباد کرنا جس میں بیت اللہ کے اندر 360 بت تم نے رکھے ہوئے ہیں، تو اس پہ اب تمہارے تو شان ہی نہیں ہے، لائق ہی نہیں ہے کہ تم مسجد حرام کے متولی بنو، کیونکہ جو خدا کو نہیں مانتا، کیونکہ خدا کے ساتھ درجنوں خدا کو لاحق کر دینا، یہ اس میں خدا کو ماننا نہ ماننا برابر ہے۔ یہ میں اکثر مثال دیتا ہوں نا، ایک عورت اپنے شوہر کی خدمت پہ فخر کرتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے لیے یہ کرتی ہوں، میں اپنے شوہر کے لیے یہ کرتی ہوں، لیکن کیا ہے کہ وہ جو ہے نا غیرت اور حمیت اس میں ختم ہو چکی ہے، اس کے جو ہے وہ درجنوں مردوں سے ناجائز تعلقات ہیں، تو وہ شوہر کیا کہے گا کہ تم میری خدمت پہ کیا فخر کر رہی ہو؟ شوہر تو ایک ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کا ایک باپ ہے، وہ اس کی خدمت پہ فخر کرتا ہے، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرا باپ ہے، وہ بھی میرا باپ ہے، وہ بھی میرا باپ ہے۔ تو باپ کہے گا یار تم نے تو میرے ساتھ جب تم نے درجنوں کو باپ بنا دیا تو میرے نسب میں تو تم نے خلل پیدا کر دیا نا۔ تو ایسے اولاد کا میں نے کیا کرنا ہے کہ جو اسی میں کنفیوز ہے کہ اصل باپ کون ہے۔ تو کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن میں شرکت یہ بہت خطرناک جرم ہے، جیسے عورت کے لیے شوہر میں شرکت، اولاد کے لیے باپ میں شرکت۔ اسی طرح آپ بادشاہ شرکت برداشت نہیں کرتا۔ آپ کی قوم کا ایک سربراہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے سربراہ سمجھیں۔ جہاں خاص طور پہ بادشاہی نظام ہوتا ہے وہاں تو بادشاہ ایک ہی ہوتا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کہہ رہے ہو وہ بھی بادشاہ ہے، وہ بھی بادشاہ ہے، وہ بھی بادشاہ ہے۔ تو جو اوریجنل بادشاہ ہوگا وہ کہے گا بھائی تو جو میری خدمت کر رہا ہے اس کی کوئی میری نظر میں ویلیو نہیں۔ یہاں بھی اللہ ایسے ہی بات کر رہے ہیں کہ مشرکین مکہ جو بار بار مسجد حرام کے حوالے دیتے ہیں نا، تو ان کو فخر کرنے کا بالکل بھی کوئی حق نہیں بنتا، دو وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ تم جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہو اور جو مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہو، تم اس کے اہل ہو ہی نہیں۔ اس نیکی کا اہل وہ لوگ ہیں جو توحید پرست ہیں، اور صرف زبان سے نہیں بلکہ ایک خدا کو مان کے انہوں نے خدا کے مشکل سے مشکل حکام کو بھی فالو کیا ہے، عمل سے ثابت کر دیا کہ ہم خدا کو ماننے والے ہیں۔ مشکل حکم کیا ہے؟ جہاد، ہجرت، یہ تو بہت مشکل ہیں، نماز، زکوٰۃ، تمام احکام کو فالو کر کے ایک خدا کو مان کے انہوں نے بتا دیا کہ اصل میں ہم ماننے والے ہیں خدا کو کے وجود کو اور اس کی توحید کو۔ وہ اس بات کے اہل ہیں کہ اللہ کا گھر ان کے حوالے کیا جائے، اور جیسے باپ ہے نا وہ وراثت میں اس کو حصہ دینا چاہے گا، اپنا گھر اس کے حوالے کرے گا جو اس کو باپ تو مانتا ہو۔ جو مانتا ہی نہیں باپ کب چاہے گا کہ میرا گھر اس کے حوالے کیا جائے، اس کی چابیاں اس کے حوالے کی جائیں۔ یہاں بھی اللہ کہتے ہیں تم تو اس کے متولی نہیں ہو حقیقی معنوں میں، مسجد حرام کے اس کے لائق ہی نہیں ہو کہ تمہیں مسجد حرام کا متولی بنایا جائے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ لہذا تمہیں اس پہ فخر کرنے کا بالکل بھی کوئی حق نہیں۔ دوسری بات یہ جو تم کہتے ہو ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہیں، یہ کیا قربانی ہے؟ ٹھیک ہے مسجد کی تعمیر کرنا بہت فضیلت کی بات ہے، لیکن جنہوں نے اللہ کو مان کے ہجرت کی، جہاد کیا، آخرت پر ایمان لے کر آئے، اس آخرت پر ایمان کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے ہر عمل میں سدھار پیدا ہو رہا ہے۔ تو کیا تمہارا یہ عمل ان لوگوں کے برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر اس عمل کو اچھا مان بھی لیا جائے تو اس اچھے کو ایک دوسرے اچھے کے ساتھ کمپیئر کرو نا۔ یعنی ہم تمہارے شرک کا پہلو تھوڑی دیر کے لیے ختم کر دیں، شرک کی وجہ سے تو تمہارا کوئی عمل اچھا رہا نہیں ہے، اچھا عمل کبھی آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ فرض کر لو یہ اچھا عمل ہے حاجیوں کو پانی پلانا، شرک کے باوجود اس کی گویا تمہیں ثواب مل جائے گا، تو اس عمل کو کمپیئر کرو صحابہ کے عمل سے۔ تو جو اللہ کے گھر میں حاجیوں کو پانی پلا رہا ہے ایک وہ ہے، اور ایک وہ ہے جو اللہ کی خاطر ہجرت کر رہا ہے، جو اللہ کی خاطر اپنی جانیں دے رہا ہے اور اللہ کی خاطر زکوٰۃ دے رہا ہے، نماز کی پابندی کر رہا ہے۔ دونوں میں کون بہتر ہے؟ تو یہ دو طرح سے اللہ نے مشرکین کے اس عمل کی نفی کی کہ تمہیں بیت اللہ کی خدمت پہ فخر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔
تو آگے اللہ فرماتے ہیں ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، مومنین کی یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ مسجد حرام کو آباد کریں، یا اللہ کی مسجد حرام کیا، مساجد اللہ، کوئی بھی اللہ کی مسجد ہو وہ اس کو آباد کریں، یہ ان کے لائق ہی نہیں ہے، شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ وہ اپنے نفس کے خلاف یعنی اپنے آپ پر گواہ بن رہے ہوتے ہیں کفر پر بھی، یعنی اپنے نفس کے خلاف خود کفر کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں، اپنی باتوں سے بتا رہے ہوتے ہیں ہم کافر ہیں، یعنی ان کا کفر ایسا مخفی نہیں ہے کہ پتہ ہی نہ ہو لوگوں کو، یہ تو اتنا واضح ہے کہ خود بھی وہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں اپنے عمل سے، اپنی زبان سے کہ ہم کافر ہیں، یعنی وہ خود بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، خود لات منات عزا اور پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں، اور ان کا صبح شام تذکرہ کرتے ہیں، یہ تو اپنی زبان سے اپنے کفر کے خلاف خود اپنے کفر پر اپنے آپ کے خلاف خود اقرار کر رہے ہوتے ہیں، گواہ بن رہے ہوتے ہیں، اتنے پکے کافر ہو کر، اتنے پکے مشرک ہو کر یہ کیسے اللہ کے گھروں کے متولی بن سکتے ہیں؟ آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک حبطت اعمالهم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ویسے ہی برباد ہو چکے ہیں، کیونکہ شرک کے ساتھ کوئی نیکی مقبول نہیں ہے، وفی النار هم خالدون، اور آگ میں ہمیشہ رہیں گے، انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو آباد وہ لوگ کرتے ہیں، یعنی آباد سے یہاں مراد ہے اللہ تعالیٰ کی حقیقی معنوں میں آباد، حقیقی معنی میں اللہ کے گھروں کو آباد وہ لوگ کرتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ جس جذبے سے مسجدوں کو آباد کریں گے وہ آباد کرنا کہلائے گا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور پھر نماز قائم کرتے ہیں، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو امید ہے کہ ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہوں۔ یہاں یہ جو لفظ آتا ہے نا عسا، امید ہے، یا لعلہم، شاید، تو یہ میں نے کئی بار بتا چکا ہوں کہ یہ بلاغت کا ایک نکتہ ہے، بڑا آدمی جب وعدہ کرتا ہے نا تو وہ شاید کے لفظ سے بھی کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا شاید بھی یقینی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بہت بڑا سیٹ کسی سے کہے کہ تم میرے پاس آ جانا، امید ہے میں تمہارے ساتھ کچھ تھوڑا بہت تعاون کر دوں، تو یہاں امید کا مطلب یقین ہوتا ہے، اور تھوڑا بہت کا مطلب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بتانے کے لیے گویا سیٹھ بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو ہمیں وعدے کا لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم امید جب کسی کو دلا دیں تو وہ بھی یقینی وعدہ ہی ہے، یعنی ہم جب کسی کو تھوڑی سی لالچ دلا دیں کہ شاید، تو ہمارا شاید بھی یقینی ہوتا ہے، تو ہمارا یقینی پھر کیسا ہوگا؟ تو یہ قرآن بھی چونکہ عرب کے محاوروں میں نازل ہوا ہے، جو کلام استعمال ہو رہا تھا اسی میں نازل ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی جب اس طرح کی بات کہتے ہیں نا، امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں، تو مطلب یہ کہ یقینی بات ہے کہ یہ ہدایت یافتہ ہی ہیں ایسے لوگ۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو امید ہے کہ یہ لوگ ہوں صحیح سیدھے راستے والے، مشرکین سیدھے راستے پہ نہیں ہیں، تو یہاں امید کا مطلب یقین ہے۔ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اے مشرکو، تم جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہو اور مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہو، کیا تم نے اس عمل کو کمن آمن باللہ، اس شخص کے عمل کی طرح سمجھ لیا ہے جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اور پھر اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرے، سب کچھ قربان کر دے، تو کیا تم اپنے عمل کو ان سے کمپیئر کر رہے ہو؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کی نظر میں یہ دونوں برابر نہیں ہیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی تم کیسے ظالم ہو کہ تمہاری کچھ بھی قربانی نہیں ہے، اور جنہوں نے سب کچھ لٹا دیا تم اپنے آپ کو ان سے افضل سمجھ رہے ہو، ایسے ظالموں کو اللہ کہاں سیدھا راستہ دکھائے گا؟ تو جب تک اس ظلم سے تم توبہ نہیں کرتے تمہیں سیدھی راہ اللہ نہیں دکھائے گا۔ الذین آمنوا وہاجروا، پھر اللہ ببانگ دہل اعلان کرتے ہیں، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر ہجرت کی انہوں نے، ایک مسئلہ، وجاہدوا فی سبیل اللہ، پھر اللہ کے راستے میں لڑے، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ بھی، وانفسہم، اور جان کے ساتھ بھی، جان بھی قربان کر رہے ہیں، مال بھی اللہ کے لیے لٹا رہے ہیں، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کی نظر میں درجے کے لحاظ سے بہت زیادہ ہیں مشرکین سے، یعنی مشرکین کے مقابلے میں ان کا درجہ زیادہ ہے۔ اس میں یہ وہم ہوگا کہ اچھا اس کا مطلب مشرکین کا بھی کوئی درجہ ہے، تو مطلب یہ نہیں کہ مشرکین کا درجہ ہے، مطلب یہ کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ مشرکین حاجیوں کو پانی پلا کے اللہ کی نظر میں کوئی مقام حاصل کر رہے ہیں، تو جو جہاد کر رہا ہے اور ہجرت کر رہا ہے اس کا مقام تو پھر اور زیادہ ہوگا نا۔ یہ فرضی طور پہ کہا جا رہا ہے کہ فرض کر لو کہ تمہارا بھی کوئی درجہ ہے، تو ظاہر ہے جو حاجیوں کو پانی پلانے والے کا درجہ ہے
اس سے کئی گنا زیادہ درجہ اس شخص کا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے. یہ مطلب ہے. باقی اصل مسئلہ کیا ہے کہ مشرکین کا کوئی مقام اور درجہ اللہ کے ہاں ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ شرک کرتے ہیں.